کورس کے حوالے سے کچھ آپ لوگوں کو تو بتا دوں، وہ یہ کہ کورس ہمارے مدرسے میں جتنی کتابیں تھیں ابھی موجود، تو وہ ہم نے جو ہے وہ بھیج دی ہیں جہاں جہاں ہمیں بھیجنی تھی. اور باقی یہ ہے کہ جب باقی کتابیں آ جائیں گی تو پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آپ لوگوں کو دھیرے دھیرے روانہ کرتے رہیں گے. اور باقی پی ڈی ایف تو آپ لوگوں کو سب کو مل چکا ہے کتاب کا، جو ہمیں کورس پڑھنا ہے، جو بھی چیزیں ہمیں پڑھنی ہے، تو ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. فی الحال تربیت نصاب تو ابھی ہم شروع ہی نہیں کر رہے نا، تربیت نصاب ہم بعد میں شروع کریں گے جب ہمارا ناظرہ شروع ہو جائے گا قرآن مجید یعنی کہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے صورتحال. تو کورس کے لیے آپ لوگ پریشان نہ ہو، کورس آپ لوگوں تک پہنچیں گے، تب تک پی ڈی ایف سے کام چلائیں آپ سب. اب ساتھ وہ کون لوگ ہیں جن کو میں نے بھیجا، مجھے نام تو ذہن میں نہیں ہے، لیکن آج جنہوں نے پوچھا تھا، جی فرمائیے. ہینا پوچھنا ہے آپ کو؟ جی ہینا کچھ پوچھنا ہے؟ ہینا آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. آپ کا ہاتھ آپ نے کھڑا کیا تھا تو میں آپ کو آپ کا نام لے رہی ہوں. ٹھیک ہے جناب، تو جن طالبات کو میں نے کورس روانہ کر کے انشاءاللہ ان کو جلد مل جائے گا، اور جن کو نہیں ملے گا ان کو انشاءاللہ مہینے کے اندر اندر ہم سب کو بھیج دیں گے. پوری کوشش ہے ہماری، لیکن یہ ابھی کورسز آئے نہیں ہیں پورے جامعہ سے، اس لیے یہ سب کو نہیں بھیجے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج پہلے تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں جو ہم نے 3 دن پیچھے پڑھا تھا. اچھا آپ بتائیں گے، اب پہلے تو ذرا ایک بات کلیئر کر لیتے ہیں ہم کہ الف اور حمزہ میں ڈفرینس کیا ہے. جو نئی طالبات ہیں ان سے سوال ہے میرا، سینئر سے نہیں جونیئر کلاس سے، کہ حمزہ اور الف کے مخرج میں کیا فرق ہے. کون بتائے گا آپ میں سے؟ پہلے ہاتھ کھڑا کیجئے پھر ہم پوچھیں گے. الف نون کے خلیج سے ادا ہوتا ہے. نہیں، میں حمزہ اور الف کا فرق پوچھ رہی ہوں، یہ نہیں پوچھ رہی کہ مخرج کیا ہے. جی صبحی مائک الف کھولے. کے اوپر کوئی حرکت لگی ہوتی ہے اور حمزہ کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، مطلب زیر زبر وغیرہ کچھ نہیں ہوتا. یہ آپ الٹا بتا رہے نہیں ہیں، نہیں، اس کو سیدھا کر لیں، اس کو آپ صحیح کر لیں. یعنی کہ حمزہ کے اوپر حرکت لگی ہوتی ہے مطلب. جی، یعنی حمزہ جو ہوتا ہے وہ الف جو ہوتا ہے وہ خالی کہلاتا ہے. ہم نے پڑھا ہے نا الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ کے مخارج میں، کہ الف مدہ جو ہے وہ آ او ای یہ آوازیں کب ہوتی ہیں؟ جب حمزہ کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ لگی ہو. ٹھیک ہے، او میں تو خیر واو پہ لگے گی، واو پہ ساکن یعنی جزم کی علامت ہوگی، لیکن جو آ کی حرکت ہے یعنی حمزہ پڑی زبر الف یا با پڑی زبر الف، تو یہ جو الف ہوگا نا یہ خالی ہوگا، اسی لیے اس کو الف کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے، تو الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی ایون اس کو جزم جس کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں لگا ہوگا. اگر جزم بھی لگ جاتا ہے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جزم کی صورت میں حمزہ پہ جھٹکا بھی آتا ہے، جیسے ہم والاجراء پڑھتے ہیں، والاجراء، تو یہ جھٹکے کی صورتحال ہوتی ہے، ایک دم سے رک جانا یعنی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے؟ باقی سب کو بھی، باقی تمام طالبات کو بھی، کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ سب کو ہو گئی ہے؟ اچھا جی. تو یعنی الف جو ہے وہ بغیر حرکت کے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اوپر لگا ہوا، اور حمزہ جب اس کے اوپر کوئی بھی علامت لگی ہو، چاہے وہ جزم کی ہی علامت کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، اچھا جی. صفحہ نمبر آپ لوگ جس طرح قواعد تجوید میں سے ساری تختیاں لکھنے کے موڈ میں ہیں، تو میں بتا دوں کہ یہ لکھنا جو ہے اضافی محنت ہو جائے گی میرا خیال ہے، تو اتنی محنت نہ کریں. یعنی جیسے جواہر الحروف میں جو القاعدہ کا پیج ہے، تو وہ آپ نے پورے سالوں نے وہ سارا کچھ اتارا ہوا ہے، اور اس طرح سے معجمہ اور مہملہ بہت سارے لوگوں نے جو بھیجا ہے وہ پوری وہ لکھ کے، وہ اچھا ہے ویسے وہ گروپ بنا لینا معجمہ اور مہملہ کا، تھوڑا سا ذہن میں رہنے کے لیے. لیکن آگے پوری تختیاں جو قواعد تجوید میں موجود ہیں وہ آپ لوگوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. تو صرف اتارنے کا کام آپ کو کرنا ہے کہ جو میں مخارج آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں وہ اتاریں آپ. اور اس کے علاوہ جو اگر کوئی ایسا پوائنٹ آپ کو لگتا ہے کہ کتاب میں موجود نہیں ہے, آپ کے پاس پی ڈی ایف موجود ہے نا سب کے پاس, تو اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایف میں پیجز میں آپ کو نہیں نظر آ رہی وہ چیزیں تو آپ وہ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے. ٹھیک ہے. یا کوئی عربی, اگر کوئی الفاظ عربی کے بتائے ہیں اس کا ترجمہ بتایا ہے تو وہ سب بھی لکھا جا سکتا ہے. اچھا, قواعد تجوید کی کتاب آنے کے بعد آپ اپنی کتاب پر بھی یہ چیز نوٹ ڈاؤن کر سکتی ہیں. تو آگے چلیں اگلے پیج کی تیاری یا پھر پچھلی چیزوں کی ریویژن کر لیں پہلے ایک دفعہ. ویسے ماشاء اللہ سبق تقریباً سبھی نے بھیج دیا ہے, اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک آدھی لوگ رہ گئے ہوں گے جنہوں نے نہ بھیجا ہو, لیکن اکثریت کا کے اسباق جو ہے وہ آ رہے ہیں. اور اس طرح بس یہ کہ تھوڑا اپنی روٹین میں خود سیٹ کریں کہ سبق ہمیں کب بھیجنا ہے اور کس طرح بھیجنا ہے. یہ بار بار کہنے اور بار بار ریمائنڈ کرانا جو ہے نا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ اساتذہ جب اسباق آ جائیں اور وہ چیک کر لیتے ہیں, یہ بھی ان کا اپنا ظاہر ہے وہ بھی ٹائم مینج کرتے ہیں سارا, اس کے بعد یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہتر ہے کہ آپ لوگ اپنے اسباق خود بھیج دیا کریں ذمہ داری کے ساتھ. ٹھیک ہے. پیچھے کی چیزوں میں سے کچھ پوچھنا ہے تو ٹھیک ہے آپ پوچھ سکتے ہیں, ورنہ ہم آگے چلتے ہیں. ذرا چاروں مخرج کی دہرائی ایک دفعہ کروا لیں. سیما جی آپ پوچھ لیں ذرا طالبات کے نام لے کے, اور صرف 2 منٹ دیں مجھے, میں اسکرین شیئر کرنے کے جو چیزیں ہیں وہ ڈھونڈ لوں. چلے آمنہ حشمت آپ بتائیں پہلا مخرج. جی السلام علیکم. پہلا مخرج حروف ہوائیہ, اور اس میں الف مدہ, واو مدہ اور یا مدہ ہوتے ہیں. اور الف مدہ وہ ہوتا ہے کہ الف سے پہلے کسی بھی حرف پر زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں. واو مدہ وہ ہوتا ہے کہ واو سے پہلے پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں. اور یا مدہ یہ ہوتا ہے کہ یا سے پہلے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں. اور اس کی جو مقدار ہوتی ہے وہ 1 الف کے برابر ہوتی ہے. صحیح. اور ان حروف کو اور کیا کہتے ہیں؟ جوف دہن. نہیں, جوف دہن تو منہ سے نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں نا, ان حروف کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں نا. جی وہ میں نے پہلے بولا تھا. اچھا شروع میں ہی بول دیا تھا آپ نے. اچھا چلو شاباش. ٹھیک ہے, اب دوسرا مخرج جو ہے نا فاطمہ بتائیں دوسرا مخرج. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں فاطمہ آپ دوسرا مخرج بتائیں. مخرج نمبر 2 حروف مدہ کی مقدار کے بارے میں. نہیں 4 مخرج پڑھا ہے نا. جی تو آپ دوسرا مخرج بتائیں, دوسرا مخرج کیا ہے؟ مخرج نمبر مخرج عین ہاں صحیح. عین ہاں اور حمزہ ہاں. نہیں ایسے نہیں بتانا ہے, فاطمہ بجی نے کیسے لکھوایا ہے, کیسے پڑھایا ہے نا. مخرج نمبر 2 اقصائے حلق ایسے بتانا ہے. مخرج نمبر 2 اقصائے حلق. اچھا وہ کیا لکھوایا, اس کی تعریف جو لکھوائی ہے نا وہ اس طرح بتانا ہے. بتائیں کوئی اور بتائے گا اگر آپ کو نہیں آ رہا تو. آپ کو بتانا نہیں آ رہا ہے, کوئی اور بتائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مخرج نمبر 2 ہے حمزہ اور ہا.
ہاں ہے اور یہ حلق کے پچھلے حصے سے ادا ہوتا ہے جو سینے کی طرف والا حصہ ہوتا ہے. مخرج نمبر 2 کیا لکھوا ہے؟ اقصائے یہی ہے. حلق. اچھا بتائے تعریف بتائے. یہ اس کی تعریف یہی میں نے لکھا تھا کہ یہ حلق کے پچھلے حصے سے جو سینے کی طرف والا ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے اور یہ حمزہ اور ہے. اچھا اور ان حروف کو اور کیا کہتے ہیں؟ ان حروف کو یہ نہیں لکھا میں نے. نہیں لکھا ہوگا. حروف حلقی بھی کہتے ہیں. اچھا حروف حلقی. صحیح. ہاں حروف صحیح. چلے مخرج نمبر 3 بتائے کوئی. ہاں وعلیکم السلام. بتائیے بیٹا آپ بتائیں. مخرج نمبر 3. مخرج نمبر 3 حمزہ ہا جو وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں حلق کے مخرج نمبر 3 درمیانی بھی حصے یہی سے. ادنا حلق ہے نا بیٹا. نام غلط بتا رہی نا. اقصائے حلق تو نہیں ہے. کیا نام بتایا دوبارہ بتائے. مخرج نمبر 3 غین آئے گا. آپ بتائیے دیکھوں میں سنوں صحیح بتا رہی ہیں یا نہیں ورنہ پھر کوئی اور بتا دے. مخرج نمبر 3 حمزہ ہا وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں حلق کے درمیانی حصے سے. نہیں غلط بتایا آپ نے بیٹا. غلط بتایا. کوئی اور بتائے. مومنہ آپ بتائیں. مخرج نمبر 3 عین ہا یہ گلے کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں وسط حلق سے اور ان کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں. ہاں شاباش شاباش. دیکھیں یہ ہے. اچھا اب مخرج نمبر 4 بتائے. کوئی بتائے جس کو آتا ہے وہ بتا دے. ہاں شائستہ بتائیں. آپ شائستہ بتائیں. شائستہ آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے. مائک کھولے اپنا. مائک کھولے. ایمن بتا دے. مائک کھولیں گے بیٹا جب تو بتائیں گی نا. بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے مخرج نمبر 4 بتائیں. مخرج نمبر 4 جو ہے وہ ادنی حلق ہے. ادنی حلق وہ حصے کو کہتے ہیں جو منہ کی طرف ہے. صحیح. اس سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں غین اور خا. اچھا اور ان کو اور کیا کہتے ہیں ان حروف کو؟ حروف حلقی. شاباش. دیکھیں بہت اچھا بتایا. اچھا جی ہو چلے گئی اب روایت. پھر سے ہو گئی ہاں دہرائی. چلے فاطمہ تھوڑی سی ہو گئی ہے. فاطمہ اب آپ پوچھ لیں. ٹھیک نہیں اب میں پوچھوں گی نہیں. میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کو یاد نہیں ہے تو اگر ہم پیچھے کی چیزیں ہی یاد نہیں رکھیں گے تو آگے بڑھنے کا فائدہ نہیں ہے نا. تو مطلب صحیح ہے. یاد نہیں ہے تھوڑا ہے بچوں کو. ٹھیک ہے جی پوچھ لیں. اکثر کو یاد نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ سب پیچھے چیزیں ریوائز کریں یا آپ آگے یاد کر کے فارورڈ کر دیں گے اس سبق ہمیں. یہ مخارج نہیں سنائے نا آپ لوگوں نے اس باق میں اپنے صرف تختیاں پڑھ کے دیے. کیا کہتے ہیں آپ لوگوں نے اسباق تو بھیجے سب نے ہی تقریباً. شاید ایک آدھ کوئی رہ گیا ہو لیکن ان اسباق میں مخارج پڑھ کے نہیں سنائے ہے نا. ایسا ہی ہے. تو اب آپ لوگ یہ کریں گے کہ اگلے سبق کے ساتھ یعنی ایک ریکارڈنگ تختی کی پوری پڑھ کے بھیجیں گے اور ایک ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ کے مخارج جو کچھ ہم نے پڑھا ہے جتنے مخارج ہم پڑھ چکے ہیں تو وہ مخارج کے بھی آپ بھیجتے جائیں گے. یاد ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ ٹیسٹ کس طرح دیں گے پھر ہے نا. تو یہ کام کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے. تو آج آگے چلتے ہیں. مخرج نمبر 5 اور 6 پڑھیں گے آج ہم. پہلے ہم مخرج نمبر 5 اور 6 پڑھ لیتے ہیں
جی آگے بڑھ جاتے ہیں. اقرا نے وعدہ کیا ہے کہ آگے بڑھ جائیں, یاد کر کے بھیجیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو کیونکہ یہ اتنا سلو ویسے ہی ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں, اور اگر ہم اس کو مزید سلو کر دیں گے تو پھر آپ کو خود ہی مزہ نہیں آئے گا ایک ایک چیز کو کئی دفعہ پڑھنے میں. تو اگلا سبق لیتے ہیں, لیکن پچھلے سبق کا وعدے کے ساتھ. سب وعدہ کرتے ہیں, سب کا وعدہ چاہیے مجھے. جی آپ ہی جان. شاباش, ٹھیک ہے چلے جی. تو اگلا ہمارا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تجوید میں مخارج الحروف پڑھ رہے ہیں ہم, اور اگلا ہمارا مخرج ہے مخرج نمبر 5 قاف. قاف کی آپ تعریف دیکھ رہے ہوئے یہاں لکھی ہوئی ہے, یعنی قاف کا مخرج ہم کہاں سے پکڑتے ہیں کہ قاف کو ادا کہاں سے کرنا ہے. اکثریت ہمارے میں جتنی بھی ہمارے ارد گرد لوگ بستے ہیں ان میں سے اکثریت کے میں مخرج میں اردو میں بھی خصوصی طور پہ قاف کا جو نا فقدان دیکھتی ہوں. یہاں تک کہ ہماری معلمات بھی اکثر جو ہے وہ قاف کو کاف کہہ رہی ہوتی ہے نارمل گفتگو میں. تو یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی ہی تکلیف دہ ہو جاتی ہے بعض اوقات, کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کیما تو کیسا لگتا ہے, کیما ہوتا ہے یا قیمہ ہوتا ہے. اسی طرح قینچی, تو یہ ادا کہاں سے ہو رہا ہے شاید یہ پکڑ نہیں پاتے ہیں لوگ کہ اس کو ہم قاف کے بجائے کا کہہ دیتے ہیں, کا اور قا. میرا خیال ہے جب میں بول رہی ہوں گی تو آپ کو فرق آوازوں کے ذریعے وضاحت کے ساتھ سنائی دے رہا ہوگا. تو قاف کہتے ہیں کوے کے متصل زبان کی جڑ جب اوپر تالو سے ٹکرائے. کوا تو میرا خیال ہے حلق کا کوا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہم کہ ایک حلق کے بالکل درمیانی حصے میں ایک گوشت کا لوتھڑا اوپر کی جانب سے نیچے کی طرف لٹک رہا ہوتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے حلق کا کوا. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ کو شو ہو رہی ہوگی زبان, یہ جو پرپل کلر ہے یہ قاف کا مخرج بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, قاف تو آپ یہ دیکھیں کتنا پچھلا حصہ ہے, کتنا زیادہ بالکل پیچھے کا جو حصہ ہے نا زبان کی جڑ جس کو کہتے ہیں, وہاں پہ جب زبان جو ہے وہ اوپر جا کے تالو سے ٹکراتی ہے تو ہمارا قاف ادا ہوتا ہے. ذرا سب ادا کر کے مجھے بتائیں گے قاف. باری باری مائک کھولے جی, اور سب بتائیں. ایک آدھ لوگوں کو صرف پارٹیسپیٹ نہیں کرنا ہوتا, سب کوشش کیا کریں. شاباش. اور یہ ابھی کون بولا تھا, دوبارہ بولے ذرا, دوبارہ بولے اماما. ایک منٹ ابھی سب چپ ہو جائیں. جی اماما آپ بولیں دوبارہ. ٹھیک ہے, شاباش, صحیح ہے. اور کوئی اور, بشرا. ٹھیک ہے, ارم آفتاب آپ کھولے مائک. ٹھیک ہے, اور ریحانہ فردوس مائک کھولے اور قاف کا مخرج بتائیں. تھوڑا سا اور کوشش کریں, پیچھے کی طرف زبان کی بالکل جڑ تالو سے ٹکرائے گی. جی بہتر ہے. اور کوئی آپ میں سے اور کوئی بتائے. اقرا. جی اقرا. جی فاطمہ آپی جان, قاف. ٹھیک ہے, شائستہ باجی, شائستہ بھابھی آپ بتائیے. سب سے زیادہ ہو رہا ہے صحیح سے, سب کو لگ رہا ہے کہ قاف ہی کی جگہ سے ادا ہو رہا ہے, وہ کاف نہیں ہو رہا. تو بس اب یہ اردو میں بھی جب آپ قاف بولیں گے نا تو پوری کوشش کے ساتھ, جیسا آپ کہتی ہیں جب آپ تختی پڑھنا شروع کرتی ہیں تو کہتی ہیں القاعدۃ, تو یہ القاعدۃ نہیں ہے, یہ کیا ہے القاعدۃ. قا اس کا خیال کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے, کیونکہ یہ القاعدۃ تو آپ کو روز پڑھ کے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے نا, تو قاف کا مخرج ٹھیک کرنا ہے. اچھا جی, اب آتے ہیں ہمارے مخرج نمبر 6 کی طرف. یہی کہ بالکل یہ قریب المخرج کہلاتے ہیں یہ دونوں حروف, قاف اور کاف. ٹھیک ہے, تو بولنے میں بہت نزدیک ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دیکھیں یہ تھی کوے سے متصل زبان کی جڑ پیچھے کی طرف, اور یہاں سے تھوڑا سا اوپر
یعنی قریب ہی، قاف کے مخرج کے ساتھ ہی، منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کر، یعنی منہ کی طرف آ کے تھوڑا سا کاف ادا ہوتا ہے. تو مخرج فرق ہے، بہرحال قریب المخرج ضرور ہے لیکن مخرج میں فرق ہے. تو اس کے فرق کو سمجھنا ہے اور ادائیگی کو بہت اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کی جو تختیاں آپ پڑھیں گے اور بھیجیں گے تو اس میں خاص طور سے آپ کو خیال کرنا ہے جو مخارج ہم پڑھتے جا رہے ہیں وہ ہمارے مخارج درست بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں یہ رٹے نہیں مارنے، صرف جسے وہ یہ رٹا نہیں لگانا آپ کو کہ کبے کی متصل زبان کی جڑ جب اوپر تالو سے ٹکرائے تو قاف ادا ہوتا ہے. یہ آپ کو صرف رٹا نہیں مارنا، بلکہ اصل کیا چیز ہوگی، یہ سب پریکٹس، کہ آپ کو اس کی بہترین والی پریکٹس کرنی ہے. تو جس کو لگتا ہے اس کا قاف اچھا نہیں ادا ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کو خاص طور سے یہ پریکٹس کرنی ہے اور اپنے آپ کو آپ بہتر طور پہ جان سکتے ہیں بہت اچھے طریقے کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو کچھ سمجھ میں آئی ہے کسی کی یہ بات؟ کوئی ریپیٹ کر دے ایک دفعہ تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. بتائیں ذرا قاف کا مخرج کیا پڑھا ہے ہم نے آج؟ ابھی میں بتاؤں؟ بتائیے. کوے کے متصل زبان کی جڑ سے جب اوپر کے تالو سے ٹکرائے تو قاف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قاف اچھا ادا کر رہی ہیں آپ بھی. اور کوئی اور بتائے؟ ہینا فاطمہ مائک کھولیں اور بتائیں. کوے کے متصل زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو سے ٹکرائے تو قاف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شاباش. مومنہ کاف کا مخرج بتائیے. کاف قاف کے مخرج کے ساتھ ہی منہ کے جانب ذرا نیچے ہٹ کر وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، سماویہ نوید. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مخرج نمبر 5 ہے قاف. کوے کے متصل زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو سے ٹکراتی ہے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے. اور کاف ہے جو قاف کے مخرج کے ساتھ ہی منہ کے جانب ذرا نیچے ہٹ کر ادا کرے تو قاف ادا ہوتا ہے. آپ ایک دفعہ قاف اور کاف دونوں سے بول کے سنائیں مجھے کیا ہے. قاف اور کاف. آپ کا قاف بہت کلیئر نہیں ہے، تو آپ کو اپنا قاف بھی بہت کلیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، زبان کو اور پیچھے سے نا بالکل حلق آپ کو جو بہت ہی بیسک بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے کبے سے جو متصل زبان کی جڑ ہے، مطلب کتنا دیکھیں آپ کو پیچھے جانا ہوگا نا، اس کے لیے زبان کے کون سے حصے تک جانا ہوگا، اس کو اوپر لے کے جانا ہے آپ کو قاف. تو وہاں پہ جب آپ پہنچ جائیں گی نا تو آپ کا قاف صحیح ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کی بہت پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں آگے چلتے ہیں. اگلا ہمارا یہاں پر ایک ریویو کر لیں. سارے مخارج کے نام لکھے ہوئے. مخرج حلقی جو حروف حلقی کہلاتے ہیں وہ ہمارے پاس 6 حروف ہیں، ہم نے پڑھ لیا ہے. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. غین خا موٹے پڑے جانے والے حروف ہیں، ان کی تفصیل ہم 1-2 دن میں اس کو بھی ہم کور کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، حمزہ ہا حلق کے اوپر، حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. حلق کے درمیانی حصے سے عین ہا ادا ہوتا ہے. عین ہا یہ مخارج بھی اکثریت کے کمزور ہوتے ہیں اور بہت سونے اس میں جب آپ لوگوں نے تختیاں پڑھ کے بھیجی ہیں ہا اور ہا کا فرق اچھا سا نہیں کیا ہے، تو اس کے فرق کو بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح عین خا یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اچھا جی، اگلا مخرج لسانی مخرج کہلاتا ہے قاف اور کاف. یہ حروف پہ لہاتیہ ہوتا ہے غالباً، یہاں پہ لہویہ لکھا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا فرق ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ سلمہ باجی حروف لہاتیہ کہلاتا ہے، یہ صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ لہاتیہ کہلاتا ہے. آپ اس کی جگہ لہاتیہ ہی لکھ لیجیے گا. اگر آپ لوگ یہ میں آپ لوگوں کو بھیج دیتی ہوں، اگر آپ یہ چارٹ بھی بنانا چاہیں تو اچھا ہوگا، یہ چارٹ آپ کے پاس محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے، تو زبان کی جڑ اوپر تعلق کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے اور کاف زبان کی جڑ اور تعلق کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. یہاں پہ تھوڑی سی
اور الگ وضاحت کی ہوئی ہے. تو یہ ساری وضاحتیں جب لے کے چلیں گے تو اچھے طریقے سے باتیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی. آگے ہم اپنے قاعدے کی طرف آ جاتے ہیں. تختی شروع کرتے ہیں. جو اگر میٹنگ ختم ہو جائے گی تو دوسری میٹنگ ہم جوائن کر لیں گے اسی لنک سے جو ہم بھیج چکے ہیں گروپ میں. یہ باتیں یہاں تک جو ابھی ہم نے کی ہے سب کو سمجھ میں آ گئی ہیں. ایک دفعہ دوبارہ بتا دوں کورس کا کہ کورس جتنے میرے پاس اویلیبل ہیں ابھی میں نے بھیج دیے ہیں. آگے جو جیسے جیسے میرے پاس آتے جائیں گے آپ سب کے ایڈریسز میرے پاس موجود ہیں تو میں آپ کو روانہ کرتی رہوں گی انشاءاللہ. 1-1.5 مہینے کے اندر اندر سب کے کورس ان کو پہنچ جائیں گے. باقی آپ پی ڈی ایف سے فائدہ اٹھاتے رہیں. ٹھیک ہے؟ تو پوچھنا ہے کسی کو؟ نہیں تو پھر دفتر شروع کرتے ہیں. چلیں جی. اعوذ باللہ من جی یہ لہاتیہ کا کیا مطلب ہے؟ لحاظ حلق ہی کسی کو کہتے ہیں میرا خیال ہے. میں کنفرم کر کے آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ یہ دوبارہ مجھے ریمائنڈ کرائے گا لیکن پرسنلی. اچھا یا ایسا کیجیے گا گروپ میں میسج بھیج دیجیے گا. اگر آپ ہی جان میسج دیکھیں گے تو شاید وہ خود ہی جواب دے دیں. لحاظ میرا خیال ہے قوے والے حصے کو ہی کہا جاتا ہے. یعنی یہ جو پیچھے کی جو حصہ ہوتا ہے نا حلق کا اسی کو کہا جاتا ہے. لیکن بہرحال مجھے کنفرم نہیں ہے اس لیے میں آپ کو ابھی یہ بات نہیں بتا رہی. ٹھیک ہے چلیں جی. جی آپ جان السلام علیکم. اسی کو ہی کہتے ہیں. اچھا جزاک اللہ. ٹھیک ہے تو یہی ہے. ہم پڑھتے پڑھتے بھول جاتے ہیں پیچھے کی چیزیں نا. ہمارا بھی یہ ریویو ہو رہا ہوتا ہے دراصل آپ کو پڑھانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو اسکرین کلیئر نظر آ رہی ہے؟ جی باجی. ٹھیک ہے. الکلماتو الکلماتو کا مطلب کلمے اور کلمات. اگر میں کوئی غلطی کروں تو یہاں اساتذہ موجود ہے مجھے بیچ میں بتا دیجیے گا کہ میں غلط کر رہی ہوں. کیونکہ ترجموں میں کافی جو ہے نا ہیڈنگس کے کبھی کبھی جو ہے وہ مسئلے مسائل پڑ جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا کبھی یہ ہوتا ہے کبھی وہ ہوتا ہے اس طرح کر کے. اس لیے الکلماتو کلمے اور کلمات ان کو ملے جلے حروف بھی کہا جاتا ہے. کیونکہ یہ جیسے کہ نیچے لکھا ہوا ہے وہی یترکب من حروف مفردۃ. یہ ترتیب دیا جاتا ہے. مرکبات ہوتے ہیں. مفرد حروف کہتے ہیں الگ الگ جو حروف لکھے ہوتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. ابھی بھی ہم اس کو اسی طرح سے پڑھیں گے یعنی الگ الگ حروف. ٹھیک ہے. اس تختی کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. القاعدۃ پڑھنے کا طریقہ. الف با جیم دال ہاذا ہا طا یا کاف لام میم نون صاد عین فا ضاد قاف را سین تا ثا خا ذال واو ضا غین شین. آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ میں بہت غلطیاں کر رہے ہیں. سب سے پہلے اپنا تعوذ اور تسمیہ ٹھیک کیجیے گا. اس کی ریکارڈنگ کر کے الگ سے ہم بھیج دیں گے آپ کو تاکہ آپ صرف تعوذ اور تسمیہ کی ریکارڈنگ بھی کر کے ہمیں بھیجیں. ٹھیک ہے. صرف تعوذ اور تسمیہ. کیا ہوتا ہے تعوذ اور تسمیہ؟ پتا ہوگا آپ سب کو انشاءاللہ. کیا ہوتا ہے بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان. جی ہاں دیکھیں تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اسی طرح اس کے ادا کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. آگے ہے والاجراء اور قاعدے کو جاری کرنا. لام الف لام الف فا لام الف خا لام الف. آپ نے اکثریت نے جو ہے وہ شروع بڑی اچھی کی ہے تختی. ہم نے جب جواہر الحروف پڑھا تو آپ نے تختی بہت اچھے سے اٹھانی شروع کی. لیکن ایسا لگا مجھے آپ تھک جاتے ہیں تختی پڑھتے پڑھتے. ایسے ہے کیا آپ لوگ تھک جاتے ہیں؟ آپ نے کس طرح پڑھا شروع میں الف با با تا تا سا سا جیم ہا خا دال ذال. یہاں تک تو ٹھیک ہے. اب جب سین شین کی باری آئی تو آپ ہو گئے سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین. بس مار مار جلدی جلدی ختم کیا ہے فٹافٹ. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس کی وجہ بھی ڈھونڈنی ہے مجھے. یہ نہیں ہونا چاہیے.
اس کو ہمیں بہت اچھے سے خوبصورتی کے ساتھ مکمل تختی کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے کہ ابھی ہم نے صرف 2 حرفی اور 3 حرفی حروف سے ہی سمجھا ہے کہ ہمیں کون سا لمبا کرنا ہے اور کون سا باریک پڑھنا ہے, تو سوری چھوٹا پڑھنا ہے. تو اس کا بس آپ کو خیال رکھنا ہے ابھی کہ جن کو جو 3 حرفی حروف ہے ان کو تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے, اور جو 2 حرفی ہیں ان کو تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے. تو مقدار کا فرق تو ابھی آپ کو رکھنا ہے. ٹھیک ہے, جب تک کہ یہ مفرد حروف پڑھ رہے ہیں ہم تب تک مقدار بہت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چلے جی. والاجراء, اور قاعدے کو جاری کرنا. لام الف لام الف, فا لام الف, خا لام الف, کاف لام الف, با لام الف, جیم لام الف, قاف لام الف, فا عین لام, جیم عین لام, عین جیم لام, قاف تا لام, با عین لام. اب آپ لوگ با عین لام ایسے نہیں پڑھنا, با چھوٹا رہے گا قدرے, اور عین اور لام کو کھینچ کے پڑھیں گے. کاف یا لام, اسی طرح سے کاف یا لام, یا کو چھوٹا رکھیں گے اور کاف اور لام کو لمبا کریں گے. تو یا را, غین یا را, فا سین قاف, فا یا میم, خا یا را, شین یا خا, میم نون کاف میم, عین نون کاف میم, میم نون ہا میم, فا یا کاف میم, فا یا ہا میم, عین نون ہا میم, فاسین یا قاف, واو لام, واو نون. اللہ, اللہ کی الگ الگ ہجے نہیں کریں گے, اس کو پورا ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یا قاف تا, یا قاف تا لام, واو نون, واو یا نون, صاد را, واو نون, فاسین یا کاف, فا یا کاف, حامیم. اللہ, واو ہا, واو الف لام سین میم یا عین, الف لام عین لام یا میم. یہ حروف مرکبات کہلاتے ہیں, حروف مرکب کہلاتے ہیں, یعنی کہ ملے جلے حروف. ان کو ہم نے آپ نے دیکھا توڑ توڑ کے نہیں پڑھا, جیسے ہم پیچھے پڑھے تھے ویسے ہم نے ان کو توڑ کے نہیں پڑھا, بلکہ اسی طرح پڑھا جیسے کہ ایک مکمل لفظ ہے پڑھا. بہرحال ابھی حروف مفرد ہی پڑھ رہے ہیں ہم. اگلے پیج سے انشاءاللہ ہمارے حرکات بھی شروع ہو جائیں گی, اور پھر ہم ملا کے پڑھنے کا طریقہ بھی دیکھنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ تختی ایک دفعہ ہم ریویو کر لیتے ہیں, لاسٹ منٹ چل رہا ہے. اس تختی کے بارے میں کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ, ورنہ اگلی میٹنگ ہم شروع کرتے ہیں. کسی کے پاس سوال ہے کوئی؟ چلے پھر اگلی میٹنگ میں آ جائیں, یہ لاسٹ منٹ چل رہا ہے, یہ میٹنگ کسی بھی وقت بند ہو جائے گی.